والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا للعان ولا الفاحش ولا البذيء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائی، آج ہمیں اس حدیث کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ زبان کے جو گناہ ہیں اس کو صوفیاء کرام آفات لسانی سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی زبان کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو آفات اللسان سے صوفیاء کرام تعبیر کرتے ہیں. اور آفت کے معنی مصیبت کے. ظاہری طور پر ہم اس چیز کو مصیبت سمجھتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی بیماری آ جائے یا ہمارے مال میں یا جان کا کوئی نقصان پہنچ جائے یا کسی بھی دنیاوی قسم کا ضرر ہمیں لاحق ہو جائے تو ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، اس کو آفت سمجھتے ہیں. لیکن جن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت شناس نگاہ یعنی حقیقت کو دیکھنے والی نگاہیں عطا کی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ فرماتے ہیں کہ آفت اور مصیبت اسے کہتے ہیں کہ انسان کے دین میں ضرر لاحق ہو جائے، انسان کے دین کا نقصان ہو جائے، اسے حقیقت میں مصیبت اور آفت کہا جاتا ہے. دنیا میں اگر ہمیں کوئی ضرر لاحق ہو جائے، دنیاوی کوئی مصیبت اور نقصان ہمیں پہنچ جائے تو یہ زیادہ تشویشناک نہیں، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں دنیا میں. کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے. لیکن یہ دنیاوی نقصان نہ پائیدار ہے اور نہ اس کی خوشی پائیدار ہے. یعنی یہ جو غم ہے، جو ہمیں نقصان پہنچا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ خوشی ہمیشہ رہنے والی ہے. اس لیے اگر کسی کو پریشانی لاحق ہو جائے، کسی کو مصیبت آ جائے تو کچھ دنوں کے بعد وہ جو غم ہوا تھا وہ دور ہو جائے گا، رفع دفع ہو جائے گا اور انسان اس تکلیف کو اور اس غم کو بھول جائے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر دین میں کوئی نقصان لاحق ہو جائے، دین میں کوئی کمی اور دین میں کوئی مصیبت ہمیں پیش آ جائے تو یہ ناقابل تلافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب دعائیں ارشاد فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے. ایک ایک لفظ پر انسان قربان ہو جائے، ایسی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. چنانچہ ایک دعا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا اللہ ہمارے دین میں کوئی نقصان واقع نہ ہو. اس لیے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی مصیبت سے سابقہ پیش آنا ہی ہے. وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کو کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو، کسی کو کوئی نقصان نہ ہوا. اس دنیا میں ہر کسی کو نقصان ضرور ہوتا ہے، ہر کسی کو ضرر ضرور لاحق ہو کر رہے. لیکن ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اگر مصیبت آئے تو ہماری دنیاوی اعتبار سے مصیبت آئے لیکن ہمارے دین کے اعتبار سے کوئی مصیبت نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمایا اور آگے فرمایا کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. کہ اللہ ہمارے
جو خیالات ہیں، ہمارے جو سوچیں ہیں، وہ اس دنیا کے لیے نہ بنائیے کہ ہمیشہ ہم ہر وقت دنیا ہی کے بارے میں سوچتے رہیں اور آخرت کے بارے میں ہمیں کچھ خیال بھی نہ. اور اس دنیا کو ایسا نہ بنائیے کہ ہمیں صرف اسی دنیا کے متعلق اسی دنیا کے بارے میں علم ہو اور دین کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہ ہو. اور ہمارے خیالات کا اور ہمارے خواہشات کا مرکز اس دنیا کو نہ بنائیے کہ ہر وقت ہم دنیا ہی کی خواہشات اور دنیا ہی کی امنگوں میں ہم مشغول رہیں اور اسی کی سوچ میں ڈوبے رہے اور آخرت کی امنگیں اور آخرت کی خواہشات ہمارے دلوں میں نہ آئے. سبحان اللہ، کتنی بہترین اور کتنی جامع دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. تو حقیقت مصیبت وہ ہے جو انسان کو دین میں لائے. انسان جو گناہ کرتا ہے، جو گناہ ہے، اس کو آفت کہا جاتا ہے، اس کو مصیبتیں کہا جاتا ہے. گناہ اگرچہ ظاہری طور پر اس کے کرنے سے ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، ہمیں مزہ آتا ہے گناہوں کے کرنے میں، لیکن در حقیقت گناہوں کی یہ لذت ہی دنیا ہی میں بھی تباہی لانے والی ہے اور آخرت میں بھی تباہی لانے والی ہے. اسی وجہ سے گناہوں کو صوفیاء کرام آفات سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی مصیبت آفت. اور جو زبان کے گناہ ہوتے ہیں اس کو آفات اللسان کہتے ہیں، یعنی زبان سے ہونے والے گناہ، زبان سے ہونے والی آفتیں، زبان سے آنے والی آفتیں، اس کے ذریعے سے انسان مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور انہی آفتوں میں سے ایک آفت غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو معلوم نہ ہو کہ غیبت کسے کہا جاتا ہے اور اس پر کیا وعید آئی ہے اور یہ کتنا سخت اور کتنا بڑا گناہ ہے. ہمیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. میں نے جو حضرات کے سامنے شروع میں ایک حدیث پاک تلاوت کی، اس حدیث پاک میں بعض دوسری زبان کی آفتوں کو ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی مومن کا کام یہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو طعنے میں شامل ہو، جو لعنت میں شامل ہو، جو فحاشی میں شامل ہو، جو بدگوئی میں شامل ہو. لہذا اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے، جن 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا، ان کا تعلق زبان سے. تو اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی کہ وہ فرمائے کہ لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا. طعنہ دینا یہ ہے کہ کسی شخص کے منہ پر لپیٹ کر اس طرح بات کرنا کہ اس کی دل آزاری ہو جائے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے. دیکھیے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی انسان کو براہ راست کسی شخص کے سامنے براہ راست یہ کہہ دیں کہ آپ کے اندر فلاں برائی ہے، آپ کے اندر فلاں عیب ہے. اور طعنہ دینا یہ ہے کہ آپ کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، بات تو کسی اور موضوع پر ہو رہی ہے، لیکن اب درمیانی بات میں کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ بول دیتے ہیں، کوئی ایسا فقرہ بول دیتے ہیں کہ اس لفظ کے بولنے میں اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اور اس لفظ کے بولنے کا مقصد اس کو طعنہ دینا ہے، اس کو طنز کرنا ہے اور اس پر اعتراض کرنا مقصود ہے، جس کے نتیجے میں اس کو طنزیہ کلام کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ بہت سخت، بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ مومن کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ وہ دوسرے کو طعنہ دے. طعنہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو نیزہ مارنا،
تو تانا کا لفظ لا کر یہاں اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے طنز کیا، کسی کو تانا مارا، تو گویا کہ آپ نے اس کو خنجر مار دیا، کسی کو نیزہ مار دیا۔ اور عربی میں ایک شعر ہے جو بہت مشہور ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کی وجہ سے جو زخم لگتے ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگایا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ لہذا اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو تانے کا لفظ دیتا ہے، تانا مارتا ہے، تنزیہ کرتا ہے، اور اس تانے کی وجہ سے اگر اس کا دل ٹوٹا اور اس کی دل آزاری ہوئی اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچی، تو یہ زخم کبھی نہیں بڑھے گا۔ وہ کئی مدت تک اس کو یاد رکھے گا کہ اس نے فلاں وقت پر مجھے اس طریقے سے طنز کیا تھا اور مجھے تانا دیا۔ لہذا تانا دینا اور تنزیہ کلام کرنا یہ دوسرے کی دل آزاری کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طنز کا عمل کرنا اور تانا دینا یہ انسان کے ایمان کے منافی ہے، یعنی جس انسان کے اندر ایمان ہو اس کے اندر یہ تنزیہ کلام اور یہ تانا دینا یہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان ہے تو اس شخص کے اندر تانا زنی کرنا نہیں ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی سے بات کریں، چاہے ہمارے ہاتھ نیچے ہیں کیوں کام نہ کرتے ہو، ہمیں ان کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے، کبھی اس کو تانا نہیں دینا چاہیے اور کبھی اس کے ساتھ تنزیہ کلام نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ انسان کا مال اور اس کی جان اور اس کی آبرو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی حرمت بیان کی ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ یہ دین جس دین میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں یہ دین کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ عرفہ کا دین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ یہ جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ حرم کا علاقہ ہے، یعنی حرمت والی جگہ ہے، میدان عرفات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ یہ مہینہ جس میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ ذی الحجہ کا مقدس اور بڑا حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایسے ہی حرام ہے جس طریقے سے آج کا یہ دن اور آج کی یہ جگہ اور آج کا یہ مہینہ حرام حرمت والا یہ حرام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرمت اور جو تقدس اس وقت مقدس کو اور اس مکان مقدس کو عطا فرمایا ہے، وہی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جان کو اور مال کو اور اس کی آبرو کو عطا کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ درمیانی طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیت اللہ تو کتنے حرمت والا ہے، تو کتنے تقدس والا ہے، تو کتنا عظیم الشان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی حرمت اور جس کا تقدس کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہو؟ تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو عرض کر دیا اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ کا جواب متعین نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ بیت اللہ سے بھی کوئی چیز ایسی ہے جو زیادہ حرمت والی ہو اور زیادہ تقدس والی ہو۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جس کی حرمت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی جان
اور انسان کا مال اور انسان کی آبرو، اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کو اگر کسی شخص نے ناحق نقصان پہنچایا تو گویا وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے والے کی طرح ہے، گویا کہ اس نے کعبۃ اللہ کو گرا دیا، کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا، اتنا بڑا گناہ اس کو اگر اس نے کسی انسان کی آبرو پر اور کسی انسان کی مال پر اور جان پر حملہ کیا۔ لہذا کسی کو طعنہ دینا یا اس کی آبرو پر اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے اور اس کی دل آزاری کرنا ہے، اس کے دل کو توڑنا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کو صرف ایک ہی چیز کے لیے بنایا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کو اپنی جلوہ گاہ کے لیے بنایا کہ ہمیشہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہی فکر ہو اور اسی کی فکر ہو اور اسی کی محبت ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ صوفیاء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ انسان کا دل، مومن کا دل عرش الہی، چاہے انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر ایمان ہوگا تو کسی نہ کسی دن اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اتر آئے گی انشاءاللہ۔ اس وجہ سے اسے انسان کو طعنہ دینا، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل میں اپنی جلوہ بنائی ہے، نعوذ باللہ اس پر حملہ کرنا، اس لیے فرمایا کہ ناحق کسی انسان کو طعنہ نہیں دینا چاہیے، اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، اس کے برخلاف کسی انسان کے دل کو تھامنا اور اس کو تسلی کے الفاظ کہہ دینا اور اس کو ایسے کلمہ کہہ دینا، ایسی بات کرنا جس کے ذریعے سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے، اگر ایسا کلمہ کہہ دیا تو اس پر بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی کو حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انوکھے انداز میں فرمایا کہ دل بدست آور کی حج اکبر است، کہ کسی کے دل کو تھامنا یہ حج اکبر کا ثواب رکھتا ہے، گویا کہ اس نے حج اکبر کی، اور کسی کے دل کو توڑ دینا اور اس کو طعنہ دینا یہ گناہ کبیرہ، اس لیے ہمیں طعنہ دینے سے بچنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی چیز یہی فرمائی کہ لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم بات کریں، ہم گفتگو کریں تو ہمارا انداز میٹھا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، چاہے ہم ہمارے نیچے والے، ہم سے نیچے درجے والے آدمی سے ہی بات کیوں نہ کریں، چاہے ہمارا ملازم اور ہمارا خادم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اس سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، ہمیں اس سے ایسے انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے اور اس کا دل ٹوٹ جائے اور اس کی دل آزاری۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے ہم آج اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اور جو باتیں باقی رہ گئی ہیں اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔